وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی ذمہ داری پاک فوج کے سپرد۔ اسلام آباد میں فوجی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آج رات 12 بجے فوج تعینات ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے اور امن و امان کے حالات کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر کے پی کو اسلام آباد بلا لیا۔ ترجمان پیپلز پارٹی کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال زیر بحث۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کا فضائی دورہ۔ مختلف علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ سیکیورٹی انتظامات اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کا سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ شرپسند عناصر سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کہتے ہیں کسی کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس ہر ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ سفارتی محاذ پر اہم پیش رفت۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ 15 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ جے شنکر کی قیادت میں بھارتی وفد SCO سمٹ میں شرکت کرے گا۔ بھارتی دفتر خارجہ نے بھی تصدیق کر دی۔ SCO سربراہی اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ کا دورہ صرف SCO اجلاس تک محدود ہوگا۔ ابھی پاکستانی حکام کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں طے نہیں ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے پاک بھارت تعلقات میں سرد مہری ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ پاکستان میں SCO کانفرنس اہم ہے۔ بھارت سے وزیر اعظم نہیں آ رہے، وزیر خارجہ کو بھیجا جا رہا ہے۔ سابق وزیر خارجہ ہند ربانی کھر کہتی ہیں پاکستان میزبان ہے، بھارتی وزیر خارجہ کی آمد کو مثبت دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کو کھلے دل کے ساتھ بھارتی وزیر خارجہ کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ملیشین پرائم منسٹر آ گیا نا یہاں پہ، میں اگر اپوزیشن میں ہوتا نا اور مجھے کہا جاتا میری پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جاؤ باہر نکل جاؤ احتجاج کرو، میں اپنی لیڈرشپ کو کہتا یہ کام نہ کریں۔ ملیشین پرائم منسٹر آیا ہوا ہے یار، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آیا ہے۔ ہم ہمیشہ کبھی چائنیز صدر کے راستے میں کنٹینر کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں آگے جا سکتے۔ اسلام آباد کو سجایا جا رہا ہے مکمل طور پہ۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کی آمد پر احتجاج منفی پیغام ہے، پارلیمنٹ کے فلور پر احتجاج کریں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں سڑکوں پر احتجاج سے منفی تاثر جائے گا۔ اسلام آباد کو SCO کانفرنس کے لیے سجایا جا رہا ہے، ہمیں پاکستان کا مثبت تشخص دنیا کو دکھانا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے PTI کے احتجاج میں شریک مسلح شخص کی ویڈیو شیئر کر دی۔ کہتی ہیں اس بھائی کا سچ بولنے، دہشت گردوں کا اصل پلان اور چہرہ دکھانے کا شکریہ۔ جو بھی قانون توڑے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورہ پاکستان کے بعد واپس روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس سے رخصت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملیشیا کے وزیر اعظم سے پاک ملیشیا تعلقات کی مزید مضبوطی پر اتفاق ہوا۔ دونوں ممالک میں تجارت کے فروغ پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ ملیشین وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات ہوئی۔ باہمی اسٹریٹجک مفادات، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال کے علاوہ لبنان، فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو اور حافظ نعیم نے وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی تقریر کا تذکرہ کرتے ہوئے سراہا۔ حافظ نعیم نے کہا اس وقت مسئلہ فلسطین پوری امت مسلمہ کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا مسئلہ فلسطین پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تینوں رہنماؤں کا 7 اکتوبر کو مسئلہ فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق۔ اسرائیل پاکستان کے ساتھ پنگا برداشت نہیں کر سکتا۔ اسرائیل بانی PTI کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہے۔ 2014 میں CPAC پر دستخط کے دوران بانی PTI حملہ آور ہوا۔
اب پھر ایس سی او اجلاس پر احتجاج شروع کر دیا، یہ تانے بانے جوڑ لیں، پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے IMF پروگرام روکنے کے لیے خط لکھنے کا کہا۔ نیل ہاکنز کی جاتی عمر آمد، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات، دونوں ممالک کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق، تجارت، IT، تعلیم اور زراعت میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور۔ نواز شریف کہتے ہیں پاکستان آسٹریلیا پارٹنرشپ نہایت اہمیت کی حامل ہے، آسٹریلوی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری پر مکمل معاونت کریں گے۔ کراچی کے لائنز ایریا میں 3 روز سے بجلی کی بندش، اہل علاقہ کا کوریڈور 3 اور شاہراہ قائدین پر احتجاج، سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ صدر پارکنگ پلازا سے متصل ٹریک پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ نمائش چورنگی سے خداداد آنے اور جانے والا راستہ بھی بند، مظاہرین کی الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی۔ کوئٹہ میں پشتونخوا میپ پارٹی کے کارکنان سڑکوں پر آ گئے، منشیات فروشی، پانی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، مطالبات کی منظوری تک نواخلی روڈ پر دھرنا دے دیا۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر، مظاہرین کا لوڈ شیڈنگ ختم اور منشیات فروشی میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ PIA میزبان ہی اسمگلنگ میں ملوث، لاہور ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام کی کارروائی، اسمگل شدہ سامان برآمد، دبئی سے آنے والے مسافروں اور ایئر ہوسٹس سے اسمگل شدہ درجنوں موبائل فونز اور لیپ ٹاپس پکڑے گئے۔ برآمد کیے گئے سامان کی مالیت تقریباً 2 کروڑ روپے ہے۔ ایئر ہوسٹس اور مسافروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایک بیماری سے جان چھوٹی تو دوسری آ گئی، ملک میں ڈینگی کا پھیلاؤ تیز ہونے لگا، کراچی میں چکن گونیا کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ WHO نے پاکستان کو خبردار کر دیا، کہا رواں سال اگست تک ڈینگی اور مچھروں سے پھیلنے والے کیسز کی تعداد 1 کروڑ 23 لاکھ تک پہنچ گئی، جبکہ پچھلے سال ڈینگی اور مچھروں سے پھیلنے والی وائرل بیماریوں کی تعداد 65 لاکھ تھی۔ اس سال دنیا میں 4 ارب افراد مچھر سے پھیلنے والی 3 بیماریوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔